السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اسلامک میڈیا آفیشیل چینل کے پلیٹ فارم سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، نماز اگرچہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی، لیکن یہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں سب سے پہلے کون کون سے نبی نے اور کیوں ادا فرمائیں، اس کے بارے میں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے اگر فجر کی نماز کی بات کی جائے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو اس وقت رات کا وقت تھا اور سخت اندھیرا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ اتنی اندھیری دنیا ہے، یہاں پر ہر طرف اندھیرا ہے، یہاں کیسے رہیں گے، کس طرح گزارا ہوگا۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سورج نکلنے لگا اور روشنی ہونے لگی تو آدم علیہ السلام نے وہ اندھیرا ختم ہونے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں ادا فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان 2 رکعتوں کو نماز فجر کی شکل میں اس آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض فرما دیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ظہر کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور ظہر کی نماز کے یعنی ظہر کے 4 فرضوں کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی رکعت آپ نے اس موقع پر ادا فرمائی جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری رکعت آپ نے اس وجہ سے ادا فرمائی بلکہ اس شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ تیسری رکعت آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خطاب کی روشنی میں ادا فرمائی جس کو قرآن پاک نے کچھ ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی خوشی میں آپ نے تیسری رکعت ادا فرمائی، اور چوتھی رکعت آپ نے اس خوشی میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جو اتنی سخت ترین آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت قدم رہا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ویورز عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس موقع پر ادا فرمائی جب آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ کیونکہ 4 اندھیروں میں قید تھے، ایک یہ رات کا اندھیرا تھا، ایک دریا کا اندھیرا تھا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور چوتھا جو تھا وہ بادل کا اندھیرا تھا۔ تو ان 4 اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہائی عطا فرمائی، تو آپ نے اس خوشی میں شکرانے کے طور پر یہ 4 رکعتیں ادا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ ان کو نماز عصر کی شکل میں اس آخری امت پر فرض فرما دیا۔ اس کے بعد ویورز مغرب کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں 5ویں نمبر پر عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے متعلق ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک طویل عرصہ قیام کے بعد اپنے وطن کو واپس روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کو 4 پریشانیاں لاحق تھیں۔ ایک تو آپ کو فرعون جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا اس سے متعلق پریشانی تھی، دوسری آپ کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق پریشانی تھی، تیسری پریشانی آپ کو یہ تھی کہ جب آپ اپنے وطن کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام صفورہ تھا وہ امید سے تھیں،
اور چوتھی پریشانی آپ کو اتنے طویل راستے کی لاگ تھی، کیونکہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے وہاں سے آپ کے وطن کا فاصلہ نہایت طویل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی یہ بھی لاحق ہو گئی کہ آپ سیدھے راستے سے بھی بھٹک گئے۔ لیکن پھر جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کرم سے طور پر پہنچے اور وہاں آپ کو نبوت بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہو گیا، تو یہ چاروں پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور ان چاروں پریشانیوں کے ختم ہونے کے طور پر، شکرانے کے طور پر آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ ان کو عشاء کی نماز کی شکل میں ہم پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض فرما دیا۔ تو ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔